بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، وللنسائی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا أكل إليه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ کی ہے جو بسند صحیح منقول ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نقل کیا ہے کہ وہ یہ مسئلہ ثابت کریں کہ جادو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ جادو نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں وہ بھی جادو ہی کا کام کرتے ہیں اور جادو کی ایک قسم ہے۔ ان میں سے کئی کا بیان تو گزر چکا ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث ابن مسعود کے اندر آیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک۔ اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من عقد عقدۃ، جو شخص گرہ لگاتا ہے، گرہ رسی دھاگے، کوئی کپڑا لے لے، اس کے اندر کیا لگانا؟ گرہ لگانا، پڑھ کر کے پھونکنا اور گرہ لگانا، باندھ دینا۔ جس شخص نے گرہ لگائی اور اس میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے کیا کیا؟ جادو کیا۔ سحر، اس نے سحر کیا، جادو کیا۔ دیکھیں یہاں گرہ لگا کر کے پھونک مارنے کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جادو قرار دی، یہ جادو ہے۔ حالانکہ لوگ اس کو جادو نہیں سمجھتے اور ہے جادو۔ یہ عربوں میں قبل اسلام بہت ہی زیادہ رواج تھا، کچھ دھاگے وغیرہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اس پر پھونک مارتے تھے اور گرہیں لگاتے تھے۔ جادو کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ اسی لیے اس کو بھی، اس سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب جادو کیا گیا تھا اور پھر آپ کے لیے علاج کے لیے، جادو ختم کرنے کے لیے جو دعائیں اور جو صورتیں نازل کی گئی تھیں، ان میں معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور وہ عورتیں جو پھونک مار کر کے گرہیں لگاتے ہیں
ان کے شر سے بھی اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ مرد بھی کرتے تھے لیکن عورتیں اس عمل میں پیش تھیں، اس لیے نفاثات، نفاسین کے بجائے کیا کہا گیا؟ نفاثات، عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آج آپ تجربہ کریں گے، آج گرہیں بھی لگائی جاتی ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی پڑھ کر کے گرہ لگا کر کے باندھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے، بس اس کا نام ہم لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ تعویذ، ورنہ کام تقریباً وہی ہوتا ہے اور نیت اور ارادہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، ایک حاسد آپ اور آپ کی میاں بیوی کے درمیان، آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان اگر وہ لڑائی لگانا، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کسی بابا کے پاس جاتا ہے اور تعویذ لیتا ہے، اور وہ بھی کچھ پڑھ کر کے، پھونک مار کر کے، دم کر کے، بس یہی کہ ڈبی میں بند کر دیتا ہے۔ اور پہلے لوگ صرف کس پر گرہ لگا دیتے تھے، لیکن کام دیکھے میں ہی ہوا۔ دو دوستوں میں پھوٹ ڈالنی ہو تو آج وہی کیا جاتا ہے، من شر النفاسات فی العقد۔ بنانا نہ ہو، بگاڑنا ہو تو ہر جگہ کام آتا ہے، کہیں بنانے کی بات آئی تو وہ کام نہیں آتا۔ ایک تجربہ کرے دیکھیں، بعض ساس بہو میں لڑائی لگانی ہو، کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن کام تو تقریباً طریقہ وہی اپناتا ہے، پھوٹ ڈالنا، بگاڑنا، کسی کو نقصان پہنچانا، ایذا پہنچانا، اپنے اس گانٹھ مار کر کے دم کرنے سے نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، پھوٹ ڈالنا، ایذا پہنچانا۔ جادو کیا وہ کرتا ہے؟ جادو کا بھی عمل، جادو کا بھی اثر اور نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو لوگ اس کو جادو تو نہیں سمجھتے، تعویذ کہتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ وہ بھی تعویذ کی ایک شرک ہے۔ تعویذ بہت سارے، یعنی بعض علماء نے اگر تعویذ کی اجازت دی ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط ہے کہ تعویذ علماء کے نگاہ میں، علماء کے نزدیک تعویذ اس کو کہتے ہیں جس میں بطور علاج کے شر سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تعویذ اس کو نہیں کہتے جو تکلیف پہنچانے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو۔ اور آج مسلمان مبتلا ہے اس کے اندر، اسی لیے تعویذ جو اردو میں ہم لوگ تعویذ کہہ رہے ہیں، شریعت میں تعویذ اور یہ گانٹھ مار کر کے، پھونک مار کر کے، دم کر کے، پھوٹ ڈالنے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا نام ہم لوگوں نے کیا رکھ لیا ہے؟ بابا کا تعویذ، دم کیا ہوا۔ اس کو انسان تعویذ سمجھتا ہے، حالانکہ ان احادیث کے روشنی میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ کیوں؟ پھر ذرا یاد رکھیے گا، جادو کا سب سے بڑا اثر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھوٹ ڈالنا، میاں بیوی میں جھگڑا لڑانا، ساس اور بہو میں، یہ بہت ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے ایک صاحب پنجاب کے تھے، پاکستان پنجاب کے، انتقال کر کے اللہ ان کو غنی کرے رحمت کرے، انہوں نے اپنا ایک بڑا بہترین واقعہ بتلایا، بڑا بہترین، اپنا چشم دید۔ کہا کہ میں یہاں سے گیا تھا، جہلم کے رہنے والے تھے، کہا کہ میں گیا تھا اپنے گاؤں میں، تو پڑوس کے گاؤں میں کسی نے بتا دیا کہ عرب سے آیا ہے فلاں کا بیٹا، وہ تو پنجابی پتر کچھ بھی بتایا، وہ اپنی زبان کہا کہ بتایا کہ وہاں سے آیا ہوا ہے بیٹا۔ کہا کہ وہ ساس بیچاری پریشان ہو کر کے پہنچ گئی بوڑھی، بیٹے تم عرب سے آئے ہو، تمہاری تعویذ میں بہت طاقت ہوگی،
تمہاری تعویذ میں بڑی طاقت ہوگی بیٹے، ذرا سا تعویذ۔ اب وہ موحد آدمی، اب بیچارہ ہم لوگ تعویذ نہیں دیتے، لیکن ماں قدموں پہ پڑ گئی، بوڑھی ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے میں تو بالکل تنگ آ گیا، پیچھا نہیں چھوڑتی، تعویذ لے کے چھوڑوں گی۔ تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا ٹھیک ہے جاؤ عصر کے بعد آنا۔ کہا میں سوچا چلی گئی بوڑھی کیا آئے گی، لیکن نہیں پہنچ گئی۔ میں اپنی بہو سے اتنی تنگ آ چکی ہوں، بہو اتنی لڑتی ہے ہم سے، اتنا جھگڑا کرتی ہے کہ اللہ کے واسطے بیٹے عرب کا تعویذ رہے گا تو زیادہ پاورفل رہے گا، ایک ہی تعویذ میں گونگی بن جائے گی، سدھر جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں کر سکے گی۔ وہ کہا بہت سمجھایا نہیں بات آئی، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو لے کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں، اندر گیا اپنے رشتہ دار کے ہاں، گھر میں دیہات کا موسم تھا، باہر بیٹھا ہی تو چارپائی رکھ رہے، اندر گیا ایک پیپر لیا اور اس کو ذرا سا موڑ کر کے خوب اچھی طرح سے لپیٹ دیا، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ دم کیا، سیدھے ویسے لا کر کے دے دیا۔ اب دے دیا تو کہتی بیٹے اس کو کہاں باندھنا پڑے گا، یہاں باندھنا پڑے گا، یہاں باندھنا پڑے گا، یہاں۔ اچھا پانی میں گھول کر کے بہو کو پلانا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ کہا یہ عرب کا تعویذ ہے، اس کو نہ گھول کے پلانا ہے نہ اس کو لٹکانا ہے، بیٹے پھر کیا کروں گی؟ جب وہ تم سے لڑنے لگے تو اس کو لانا دانت میں خوب گھل کے دبانا، جتنے زور سے دباؤ گی اتنا ہی اس کو تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ بڈھی سوچی بڑی کامیاب تعویذ ہے، انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن جیسے بہو بیٹے کی ٹھنی، بس اس نے کہا مرحوم ساتھی نے، ہمارے مرحوم ساتھی نے، امی جان چھوڑنا نہیں، مائی جان چھوڑنا نہیں، اس کو جتنا دباؤ گی اتنے ہی تڑپ تڑپ کر کے وہ مر جائے گی بہو۔ کہا کچھ نہیں پڑھ کے دیا۔ کہا کہ ایک دن اندر ٹھنی اور عورت بہو جو ہے چلاتی شور مچاتی بھی، کہا باہر آ گئی شور اپنی کہا رکو میں ابھی تعویذ عرب کی تعویذ لے کر کے آتی ہوں۔ بوڑھی بھی خوب تڑی دی، گئی اور لائی، پکڑ کے دبائی، کس کے دبائی، کہا ایسا تعویذ میں دباؤ گے تو جل جاؤ گے تم۔ اچھا اب وہ گالیاں دیتی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا کب ہوتا ہے جب دونوں کو۔ اور انہوں نے ایسا تعویذ دیا، کہا کہ اگر اس کو تم نے کھول دیا گر گیا تعویذ، جواب دیا تو سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ گالیاں دے رہی ہے، دباتے جا رہی ہے بیچاری، آخر کار کوئی جواب نہیں ملا، تھوڑی دیر میں خاموش ہو کر کے وہ چلی گئی۔ کہیں گے ڈھنڈورا پھر کتنا عرب کا تعویذ جو ہے پاورفل تھا، دیکھا دانت سے دبائی، اس کی آواز تھوڑی دیر میں بند ہو گئی۔ اور بہو بھی ڈر گئی کہ آخر دانت دباتی ہی جا رہی تھی، آج تو بچی لیکن آئندہ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ کہتے ہیں یہ تو تعویذ کا معاملہ ہے میرے بھائی، نہ ہم نے کچھ لکھا، نہ ہم نے کچھ پڑھا، نہ ہم نے کچھ دم مارا، نہ پھونکا۔ کہنے کا مطلب یہ تعویذ جو ہے ہمارے بعد علماء نے اگر جائز قرار دیا بھی تو وہ تعویذ نہیں جس کو ہم لوگ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ یعنی بطور علاج کے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کے لیے تعویذ تھا۔ نقصان اور ضرر کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ جادو ہے۔ اسی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فقد سحرا، جس نے بھی چاہے کالا دھاگا ہو یا سفید دھاگا ہو، اجمیر کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، جس نے دھاگے میں گانٹھ لگائی یا کچھ پھونک مارا اور پیسہ دے کے لیا، سمجھ جاؤ کہ جادو کر رہا ہے۔ فقد سحرا۔ چلو بھائی، ومن سحرا فقد اشرک، اللہ اکبر، اور جس نے جادو کیا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ شیخ الاسلام ہی بتانا چاہتے ہیں، لوگ جادو نہیں سمجھتے، جادو بھی ہے، اس کو شرک نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا۔ ایک چیز تو ہو گئی اس حدیث میں، پہلی چیز جو باب سے متعلق ہے، کیا باب ہے؟
بہت ساری چیزیں جس کو لوگ جادو نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ بھی جادو ہوتے ہیں۔ وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا، دوسری چیز اس حدیث میں کیا بیان کی کہ بہت اہم ہے، اس کو یاد کر لو، اور یہی چیزیں چھوڑ دینا کہ بنا پر آج ہم مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا، جس نے بھی کسی پر اعتماد اور توکل کیا، بھروسہ کیا، اوکل الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس بھائی، اس سے زیادہ بڑا عذاب اور کچھ ہو سکتا ہے غیر اللہ پر توکل کرنے والے کے لیے؟ من تعلق شیئا، جس نے کسی چیز پر بھی اعتماد کی توکل کیا، بھروسہ کیا، فقد اوکل الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ توکل علی اللہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے یہی آیت تلاوت کی، کرنی شروع کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس قدر آپ بار بار تلاوت کرتے رہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بیٹھا سن رہا ہوں، نبی علیہ السلام بار بار یہی پڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے اونگھ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ذر، ابو ذر، اتنی دیر سے میں ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار پڑھ رہا ہوں، تم کو معلوم ہے کہ کیا آیت ہے؟ اللہ کی قسم، اگر دنیا کے مسلمان اسی ایک آیت پر لے لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ ہر آفت بلا سے نکلنے کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سارا مسئلہ رزق کا ہوتا ہے۔ تقوی والے تقوی شعار کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بس اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کس پر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا، توکل صرف اس ذات پر ہو، اس ذات پر ہو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گی، کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح سمجھیں، پہلے بڑی شدید وعید بیان کی گئی ہے۔ جس نے کسی چیز پر اعتماد و توکل بھروسہ کیا، پھر اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کرتے، بس میں الگ ہو گیا، اب تو اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ اکبر، معمولی سی چیز ہے، ذرا اس دعا پر غور کریں۔ اللہ اپنی حفاظت، اپنی ربوبیت اٹھا کر کے کسی کو کسی مخلوق کے حوالے کر دے، یہ کتنی انسان کے لیے نقصان دہ اور خسارے کی چیز ہے۔ اس دعا سے ذرا اندازہ لگائیں جس میں آیا کہ نبی علیہ السلام
اپنی صاحبزادی، بلکہ دعا کو یاد کر لیں، پڑھیں، اس کو یاد کریں اور روزانہ پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سکھلایا، بیٹی یہ دعا برابر پڑھتی رہنا۔ کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے، کتنی پیاری دعا۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ ہر لمحہ صرف آپ کی رحمتوں پر زندہ ہیں۔ اے اللہ ہر وقت آپ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے حوالے پلک جھپکنے تک نہیں کرنا۔ یعنی اللہ یہ بھی نہیں کہنا کہ تو جانے تیرا کام جانے، نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہ صرف ہم ہر لمحہ، ہر نفس، ہر سیکنڈ ہم آپ کی رحمتوں پر زندہ ہیں، آپ کی رحمت کو امید ہے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک بھی اپنا سہارا اٹھا کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ ہمارے تمام چیزوں کو تو سدھار دے۔ لا الہ الا انت، کیوں؟ آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا بنانے والا نہیں ہے۔ دعا ذرا دیکھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہمیشہ توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ بات تو لمبی ہو رہی ہے، لیکن صحیح بخاری کو اس حدیث پر ذرا غور کریں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ توکل، ہر حال میں توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص معاشی اعتبار سے بہت ہی پریشان ہو گیا، بہت تنگ آ گیا، ادھار پیسہ لینا چاہ رہا ہے، کہیں نہیں مل رہا ہے، کام چلتا ہی نہیں بیچارے کا، بہت پریشان اور مشکل میں گھرا ہوا۔ آخر مجھ سے یاد آیا کہ فلاں جگہ ایک مالدار ہے، وہ بڑی شریف طبیعت کا ہے، اس کے پاس آدمی کوئی اپنی مشکل لے کر کے جاتا ہے تو مشکل کو حل کر دیتا ہے وہ۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی بادشاہ تھا وہ، جس کے متعلق سوچنے والے نے سوچا، گیا، جانے کے بعد ملا، پریشان حال انسان جا کے ملا، ملنے کے بعد کہا بھائی دیکھیں ہم آپ سے امید لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ایسے ایسے مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، کتنا چاہیے؟ کہا اتنا چاہیے۔ کہا کب واپس کرو گے؟ کہا کہ فلاں موقع پر واپس کر دوں گا، اتنے دن میں۔ کہا ائتنی بشہید، اچھا میں اتنا دے رہا ہوں، کوئی گواہ لے کر کے آؤ، کوئی گواہ لاؤ، نہ میں تم کو جانتا ہوں، پہلی مرتبہ تم آئے ہو، کوئی گواہ لے کر کے آؤ، گارنٹی دے۔ تو اس نے کہا میرا کوئی پہچان کا نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے لوگے؟ کہا وکفا باللہ شہیدہ، چلو اپنے معاملے پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اب کیا کرے، کوئی کس کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں، کون ہماری گواہی دے گا؟ وکفا باللہ شہیدہ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ ایسا اللہ کا نام لیا کہ اب سامنے والا انکار کرنے کی ہمت نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی گواہی اللہ کی ہے۔ کہا ایتنی بکفیل، ایسا لاؤ جو کوئی گارنٹی دے کہ اگر تم نہیں دو گے تو کون دے گا، یہ تم کو تو جانتا بھی نہیں تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ کہا کہ وکفا باللہ وکیلا، میرا کوئی یہ نہیں،
ہمارے تمہارے درمیان ہم اللہ کو اپنا گارنٹی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی گارنٹی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اس نے دے دیا، وہ ایسا بیچارہ پھنسا کہ گارنٹی بھی کس کی؟ اللہ کی گواہ سے، اور کون بدبخت ہوتا ہے میں اللہ کی گواہی کا مجھے قبول نہیں ہے، اللہ کی ضمانت نہیں قبول کروں گا، ارے کافر بننا ہے اس کو، وہ بیچارہ خاموش، ٹھیک ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی دے دیا اور لے کے چلا آیا، وقت مقررہ پر وہ ادا کرنے کے لیے نکلا۔ غریب آدمی، اللہ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اس موقع پر اس کو دے دیا، ادا کرنے کے لیے نکلا، لیکن جس سے قرضہ لیا تھا اس مالدار اور اس غریب کی جو مسافت تھی، گھر سفر تھا، درمیان میں ایک بہت بڑی ندی آتی پڑتی تھی۔ یہ بیچارہ اپنے گھر سے مبلغ یعنی قیمت لیا، پوری رقم ادا کرنے کے لیے نکلا، لیکن دریا کے قریب پہنچا تو بارش ہوئی تھی، بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، اور پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، ساری کشتیاں چلی گئیں، اور سیلاب میں ویسے بھی کشتیاں بند ہو جاتی۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان۔ اب وہاں اللہ رسول فرماتے ہیں بڑا پریشان، لا وعدہ خلافی ہوگی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے اور ہم نے آپ کو گارنٹی میں پیش کیا ہے، یہ تو بہت برا ہوگا، آپ کا نام خراب، میرا اوپر سے اعتماد کرتا تھا۔ اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسے ہم سے کہا ائتنی بشہید، گواہ لاؤ، تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا۔ اس نے کہا ائتنی بکفیل، میں نے کہا وکفا باللہ وکیلا۔ اللہ تعالی سارے کشتیاں بند ہو چکی ہیں، سیلاب کی وجہ سے راستہ بالکل بند ہو چکا ہے، تیر نہیں سکتے۔ آپ فرماتے ہیں گیا، اس نے ایک لکڑی نکالی، اور لکڑی نکالنے کے بعد کاٹا تو لکڑی کے گودا اس نے نکال کر کے سوراخ بنایا، جتنی رقم تھی سب اس میں ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد دونوں طرف سے بند کر دیا، اور بہتے ہوئے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ میں اتنا کر سکتا ہوں، باقی آپ پہنچائیں تاکہ میری بات رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی خراب نہ ہو، صرف ہم نے آپ کی ذات پر توکل کیا، آپ پر میں نے بھروسہ کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اتنا کہہ کر کے پھر وہ تو اپنے واپس آ گئے بیچارہ۔ اب وہ سیٹھ جو تھا مالدار، وہ سوچ رہا ہے بیچارہ اگر کشتی میں سوار ہو چکا ہوگا تو سیلاب کی وجہ سے کشتی جب اتار دے گی تو ہمارے گاؤں تک پہنچنے کا راستہ بند ہے۔ نئے لوگوں کو راستہ نہیں، لیکن پرانے لوگوں کو بہت ساری علامات نشانیوں سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے وہ بیچارہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیچارہ ڈوب جائے، چلو ہم کنارے تک چلتے ہیں، ہمیں راستہ معلوم ہے کہاں سے اونچا ہے، کہاں سے نیچا ہے، کہاں سے کھڈا ہے، کہاں سے ندی ہے، کہاں نالا، کدھر سے۔ وہاں آ کر کے بیچارہ بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ میرا آدمی تو بڑا نیک لگ رہا تھا، ہم نے کہا ائتنی بشہید، تو کہا وکفا باللہ شہیدا، آدمی قابل اعتبار سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا ائتنی بکفیل، تو اس نے کہا وکفا باللہ وکیلا۔ اللہ کوئی فراڈی آدمی تو نہیں تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس سیلاب میں بیچارہ پھنس جائے۔ وہ دیکھا کہ انتظار کر رہا ہے، اب سورج ڈوبنے والا ہے، اب راستہ بند ہو رہا ہے۔ اب آخر میں سوچا اس سے اندھیرا ہو جائے گا تو میرے واپس جانا بھی مشکل، کیوں اب تو سارے آنے کا وقت ختم ہوگا، اب تو کوئی آنے والا نہیں۔ آپ فرماتے جا رہا تھا تو ایک لکڑی وہاں آگ بہ کر کے آ کے اس کے راستے میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس نے سوچا چلو ایک دن کی روٹی تو پک جائے گی، اٹھا لو۔ اٹھا لیا لکڑی کو، لے کر کے آیا تو پانی چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ تو لکڑی والے حضرات جانتے ہیں کہ لکڑی کو جلدی سکھانا ہے تو اس کو کاٹ دو، توڑ دو، چڑائی کر دو۔ گھر لے کر کیا سوچا ایسے تو بیکار ہو جائے گی، اس لیے لاؤ کدال سے، کلہاڑی سے اس نے چیڑا۔ جب پھاڑا دو ٹکڑے ہوئی تو دیکھا پوری رقم اس کی موجود، اٹھا لیا، رکھ لیا۔ سیلاب جب ختم ہوا تو وہ غریب بیچارہ پھر پہنچ گیا۔ حضرت غلطی ہو گئی، کوئی چیز پہنچی، کہا کچھ نہیں پہنچی۔
وہ بھی کہا کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ تو کہا کچھ نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لے لیں۔ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کا نام لے کر کے توکل کر کے لکڑی میں ڈال دیا تھا بھر کر کے۔ ہنسا، کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مبلغ اتنا ہی ہے جتنا تو نے لیا تھا، ہم سمجھ گئے تھے کہ ہاں اللہ رب العالمین تیرے اوپر کرم کیا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو، وہ نہ تو کبھی بھولتا ہے اللہ، نہ کبھی عاجز ہوتا ہے، اور نہ کبھی مرتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کرو جو کبھی مرنے والی نہیں۔ اللہ پر توکل اللہ پر ہو، باقی کسی پر بھروسہ کریں گے ہو سکتا ہے کسی دوست پر بڑا بھروسہ کرتے رہے ہو، بھائی اچھے کاروبار ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے 10-5 ہزار فوراً مل جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن حالات ایسے بدلے کہ وہ بیچارہ 10-500 دینے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اب آپ جائیں گے تو کیا کہ نہیں صاحب میرے حالات اچھے نہیں، اللہ جس پر توکل کیا انسان پر وہ اس طرح کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، توکل اس پر ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی ذات پر توکل نہ کیا، کسی اور مخلوق پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب کیا کئی چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہمارے بھائی چلے گئے، کیا نام آپ کا؟ چلے گئے بھائی ہمارے، یہاں درد یہاں درد یہاں درد، ہاں چلے گئے ان کے پاس، انہیں کو سب سے بڑا دیکھا، ہاں صاحب اتنی علاج کیا، اتنا علاج، ڈاکٹر کہتے سب نارمل ہے لیکن تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، کچھ انہوں نے لکھ کر کے دے دیا۔ اور ان کے پاس آنے کے پہلے 2-4 ساتھیوں نے بتایا ارے وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، وہ ایسا دم کر کے گانٹھ مار کر کے دیتے ہیں، ڈبی میں ٹانگ لو تو ساری مصیبت دور۔ لوگوں کے کہہ دینے ہی سے 95% بھروسہ کس پر کر لیا؟ آئے وہ کالے دھاگے والا تعویذ ٹانگ لیا۔ اب آپ نے 90% اعتماد کس پر کیا؟ فقد اکیل الیہ۔ ایک تو ویسے ہی انہوں نے جادو کر کے دیا تھا تعویذ، اب اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی تعویذ کے حوالے ہی کر دیا۔ میں اب اس کو شفا نہیں دیتا، بس تو جانے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کاغذ اور پتا وہ کیا آپ کو شفا دے گا؟ سوچو پہلے۔ من تعلق شیئا اکل الیہ۔ نمبر 2، آپ اولاد کے خاطر یا بیماری میں شفا کے خاطر بھگ کر کے کسی مردے کسی درگاہ پر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی درگاہ پر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ درگاہ پر جا رہے تھے تو آپ کا کیا ہوا؟ اب بھروسہ کس پر؟ نماز تو نہیں پڑھتا، ان پر ضرور۔ اب آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ فقط اکیلا۔ چلو سب کچھ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ جو نقصان ہوا اس کو کون بھگتے گا؟ اکیلا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی درگاہ کے حوالے کر دیا۔ جس نے جو کچھ بھی لٹکایا اس کو اسی کے حوالے کر دیا، چاہے مخلوق ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، شجر اور حجر ہو، کاغذ اور پتے ہوں، تعویذ یا کچھ بھی ہو، جس نے جس پر بھروسہ اعتماد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیا۔ حوالے کر دینے کا مطلب اللہ فرماتا میں نہیں جانتا تیرا معاملہ سب اس لیے جانے، کیوں؟ تو نے مجھے چھوڑ کر کے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ اور وہاں جو پہنچ رہے ہیں
تو وہاں زندے جو بیٹھے ہیں، درگاہوں پر جو زندے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ صرف اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں، آنے والوں کو بھلا کبھی نہیں چاہتے۔ مردوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک ان کو تم پکارو تو تمہاری پکار کو سننے والے نہیں رہے۔ کیا کہ بھائی، یہاں ایک چیز ہے، بسا اوقات موحدوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کا بچہ شفا نہیں پا رہا تھا، ان کے کاروبار خراب تھے، کاروبار درست نہیں ہو رہے تھے۔ ذرا اچھی طرح سے سمجھنا، انہوں نے کہا فلاں جگہ جو قبر درگاہ ہے وہاں جانے سے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ فلاں گیا تھا 10 سال کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا، فلاں اتنے جگہوں تک گیا کہیں اس کو شفا نہیں ملی، وہاں جانے کے بعد شفا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہمارے چلے گئے اور واقعی وہاں جا جا کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے ان کو بھی پکار، اللہ کو بھی پکار رہے تھے اور ان کو بھی وہاں اللہ سے بھی مانگ رہے تھے، خوب اتنا کس کر کے مانگ رہے تھے کہ جلدی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس امید سے مانگ رہے تھے کہ ہاں یہاں مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی رونے، ان کے گڑگڑانے کو سن لیا، یا جو وقت اللہ نے دینے کا مقرر کیا تھا اتفاقاً انہی اسی وقت کہاں چلے گئے تھے؟ کسی درگاہ پر۔ اگر نہ بھی گئے ہوتے تو وہ چیز ملنے والی تھی، یا اللہ نے دیا اس وقت، لیکن اتنا جو دعائیں وہاں مانگ رہے تھے اتنا دل لگا کر کے کسی مسجد کے اندر بھی انہوں نے دعائیں نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کے دعاؤں کی وجہ سے، لیکن وہاں موجود تھے اس لیے اب شیطان فتنے مبتلا کر کیا کر دیتا ہے کہ واہ صاحب دیکھو وہاں گئے تو بابا نے ان کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے سورہ احقاف آیت نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا گمراہ انسان کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارا کرتا ہے، مردوں کو، قبر والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تک وہ ان کی فریاد کو پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا بھائی وہ کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتے، اور یہ بھی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے بھی غافل ہیں۔ یہ بات اصل میں آ گئی، فقط اوکھی رہ گئی۔ اس لیے یہ ساری مصیبت کیوں آئی؟ اب انسان کتنا بھی پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جیسے کہ ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایتوں میں آیا فَلَا يُبَالِي بِأَيِّ أَوْدِيَةٍ ہلاک، وہ کہاں ہلاک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں۔ بات ہو گئی، بات ہو گئی، حدیث پوری ہو گئی۔ اب اگلی حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئكم ملعظه هي النميمة القالة بين الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بڑی اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کیا چل رہی ہے؟ بیان کس کا چل رہا ہے؟ نہیں، نمیمہ بیان نہیں چل رہا ہے، بیان باب کون سا ہے؟ سیر، ہاں شکلوں، یعنی بہت ساری وہ چیزیں جو حقیقت میں جادو کا کام کرتی ہیں لیکن لوگ ان کو جادو نہیں سمجھتے،
ان میں سے ایک چیز بڑی اہم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئکم ما العضح، اے لوگوں میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ عضح کیا ہے. عضح کہتے ہیں توڑ دینے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، جدا کر دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عضح. میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کیا ہے. میں بتاؤں کہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال دینے والی اور اختلاف ڈال دینے والی چیز کیا ہے بتاؤں. لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. آن فرمایا ہی النمیمہ، ہی النمیمہ، تم لوگوں کو آپس میں لڑا دینے والی چیز، پھوٹ ڈال دینے والی چیز، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دینے والی، تمہارے اپنے اتحاد کو پاش پاش کر دینے والی چیز کیا ہے؟ النمیمہ ہے. نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ القالۃ بین الناس، لوگوں میں ادھر ادھر کی باتیں پہنچانا، یعنی چغل خوری. نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری. دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو چغل خوری کو بھی کیا سمجھتا ہو؟ جادو سمجھتا ہو؟ کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں. حرام بھی نہیں سمجھتے. اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رسول کیا فرمایا؟ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تمہیں آپس میں لڑا دینے والی، پھوٹ ڈال دینے والی، جدا کر دینے والی چیز کیا ہے بتاؤ. ہاں بتائیے. نے فرمایا النمیمہ چغل خوری ہے، ادھر ادھر کی باتیں لینا، باتیں پہنچانا، چغل خوری. اس کو کیسے مصنف رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام نے اس کو کیوں اس باب میں نقل کیا؟ میں نے بتایا تھا شیخ الاسلام بہت ذہین اور بہت بڑے مجتہد تھے. سمجھ رہے ہو نا کیا مقصد ہے نقل کرنے کا؟ جادو جس طرح سے جادو کے ذریعے جیسے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، جادو کا نتیجہ کیا؟ جو فرقون بین المرء وزوجہ، ایسے ہی چغل خوری بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی. بھائی بھائی میں جادو کے ذریعے جیسے جادوگر پھوٹ ڈالتا ہے، ایسے ہی چغل خور بدبخت بھی اپنی چغل خوری سے دو بھائیوں میں جدا کرا دیتا ہے. دو دوستوں میں جس طرح سے الفت محبت کو ختم کر دینے کے لیے جادوگر جادو کے ذریعے جادو استعمال کرتا ہے، ایسے ہی چغل خور بھی اپنی چغل خوری کے ذریعے لوگوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا نقصان دہ اور کتنی خطرناک چیز. یعنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے تقریباً وہی اثر چغل خوری بھی کرتی ہے. آپس میں پھوٹ ڈال دینا اور یہ اختلاف ڈال دینا، یہ جادو کا کام بھی ہے اور اس کی بہن چغل خوری کا بھی وہی کام ہے، وہی کردار ہوتا ہے. اور جب مسلمانوں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مسلمان آپس میں اختلاف ڈالیں گے، ان کی الفت محبت ختم ہو جائے گی، آپس میں لڑیں گے، جتنا ان کا اختلاف بڑھے گا اتنا ہی مسلمان کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے، اتنا ہی زیادہ کمزور ہوں گے. اور پھر مسلمان جتنا کمزور ہوں گے لڑیں گے اتنا ہی دشمن
مضبوط ہوں گے. اسی لیے غیبت اور چغل خوری کو حرام قرار دیا گیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آنے فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، چغل خور اور غیبت کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو قبر والوں کو جن کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ان میں ایک مردے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے قبر میں چونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے چونکہ یہ نمام تھا، کان یمشی بالنمیمہ، لوگوں میں چغل خوری کرتا ہوا پھرتا تھا. اس لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو چغل خوری سے بچنا چاہیے. وَلَهُمَا ہو گئی. وَلَهُمَا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا. ایک اور ہے جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کس کا؟ ہاں بتا رہا ہوں نا. وَلَهُمَا، اور بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض بیان جو ہیں یہ بھی جادو ہی ہوتے ہیں. حدیث کا ترجمہ ایسے نہ سمجھ میں آیا ہو، پہلے تو یہ سمجھے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض بیان کو، بیان سمجھتے نا، تقریر، خطاب، کیا ہے؟ جادو قرار دیا. اور اردو میں استعمال ہے جادو، جادو بیاں خطیب کہتے ہیں نا، اردو میں استعمال ہے جادو بیاں خطیب، سحر بیانی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بعد بیان بھی کیا ہوتے ہیں؟ جادو. وہ کیسے میرے بھائی؟ کچھ تقریر کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سننے والوں کو بستر بھی اتنی اچھی نیند نہیں آتی ہوگی جتنی اچھی نیند آ جاتی ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب مزے میں خوب ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں. جو کچھ خطیب نے کہا سب سر کے اوپر سے چلا گیا، سمجھ گئے نا؟ اس کے کہنے کا کوئی اثر دل پر نہیں ہوا. کچھ لوگ ہوتے ہیں متوسط درجے کے بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگ غور سے سنتے ہیں، چلو بھائی دین کی بات کر رہا ہے، سن لیے، علم میں اضافہ ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیان سے دل میں ایک قسم کا انقلاب اور زندگی میں ایک قسم کا یعنی تبدیلی، ایک قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے، جوش میں آ جاتا ہے. انسان اس وقت جذبات سے پر ہو جاتا ہے سننے والا. اب سوال یہ ہے، اس کو سمجھیں، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جادو کے ذریعے آپ کے مزاج کو، آپ کے پسند کو تبدیل کر دیتا ہے. نہیں ہوتا؟ بھائی آپ کسی نے جادو کے ذریعے آپ کے بیوی کے دل کو آپ سے پھیر دیا، اس کو شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک شخص نے
آپ پر جادو کیا اور جادو کر کے آپ کو اپنی بیوی سے پھیر دیا. جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، عورت بیچاری بیوی ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس جو آئی ہے، وہ ماں کی بھی محبت آپ سے ملنی چاہیے، باپ کی بھی محبت آپ سے ملنی چاہیے، بھائیوں اور بہنوں کی بھی محبت آپ سے آپ کی بیوی کو ملنی چاہیے. لیکن جادو کے ذریعے آپ کے دل کو شیطان نے پھیر دیا ہے. اب آپ کی کوئی توجہ بیوی کی طرف نہیں ہوتی. جادو یہی کیا جاتا ہے نا، آپ کے مزاج کو بدل دیا ہے. تو آپ نے ساتھ جب جادو کا مطلب آپ نے سمجھ لیا تو اللہ سے فرماتے بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں، بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، بعض خطاب کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خطاب بھی بسا اوقات کس طرح اثر کر جاتا ہے؟ جادو کی طرح. آپ شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن سحر بیانی سے شراب کی ایسی مذمت اس نے بیان کی، ایسی فصاحت، ایسے جملے، ایسے انداز ولولہ انگیز اختیار کیا کہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے زندگی بھر کے لیے شراب سے توبہ کر لیے. آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن کسی شعلہ بیاں جادو بیاں مقرر کی تقریر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسی وقت آپ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر کے فرما بردار بن جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہر ایک بیان ہے، ان من البیان ہے. بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ حقیقت میں جادو. اب اللہ اکبر، جس طرح سے ایک انسان اپنی حق دعوت حق کو، کتاب و سنت کو، توحید کو، اللہ کی ذات و صفات کو اپنے بڑوالا انگیز بیان اور سحر بیانی اور فصاحت اور بلاغت کو بیان کرتا ہے کہ سینکڑوں شرک کرنے والے لوگ بتوں سے ان کی طبیعت پھر گئی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہو گئے. ایسے ہی بعد بدبخت اہل باطل جو ہوتے ہیں، کفر و شرک کی دعوت دینے والے، بدعات کی دعوت دینے والے، حرام کاریوں اور برائیوں کی دعوت دینے والے جو ہوتے ہیں، بت پرستی کی دعوت دینے والے، ہو سکتا ہے ہندو بھی کوئی ہو، لیکن اس انداز سے وہ تقریر کر دیتا ہے باطل کو ثابت کرنے کے لیے کہ اپنے باطل سحر بیانی سے قوم کے لیے فتنہ بنا، کتنے بھولے بھالوں کو وہ پھیر دیا بت پرستی اور باطل کی طرف. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان من البیان لسحرا. دیکھو اس کو بھی نبی علیہ السلام نے جادو کی ایک قسم قرار دی، لیکن اگر اچھی ہے تب نہیں، اس کے ذریعے برائی کی جا رہی. تب کیوں؟ جادو ہمیشہ جادو کے ذریعے جادوگر برائی تو کرتا ہے، کبھی نیکی نہیں کرتا. کبھی نمازی کو تو بے نمازی بنا دے گا، لیکن کبھی بے نمازی کو دیکھا ہے کبھی کہ جادوگر نے اپنے کرتب کے طریقے بھیج دیا ہو؟ نہیں. ہاں چلو، یہ تو نصوص تھے. اب مسائل، اس باب میں 6 مسائل آئے ہیں. ہاں کتنے مسائل؟ 6. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان العیافۃ والطرق والطیارۃ من الجبت. پہلی حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی تھی، عیافہ اور طرق اور طیارہ. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. عیافہ اور عیافہ کیا تھا؟
تو ہاں یافا اڑانا تھا نہیں، پرندہ اڑانا، جی جی، زجر الطیر، پرندہ اڑانا ہے نا. اگر پرندہ دائیں طرف سے اڑ جاتا تو خیر خیر خیر، اور بائیں طرف سے اڑ جاتا تو شر شر شر. آپ کو اگر قسمت معلوم کرنی ہے تو جاتے تھے ایسے انسان کے پاس جو طوطا پال رکھتا تھا، کوئی پرندہ، ٹھیک ہے بھائی ہم پرندہ چھوڑتے ہیں، دیکھیں کیا بتاتا ہے. اور بعض علاقوں میں پرندہ کیا کرتا، وہ چٹھی رکھی رہتی جا کر کے وہ اٹھاتا. ان تمام چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. یافا. تارک ہے لکیر کھینچنا. کیا کھینچنا؟ ہاں، لکیر کھینچتے تھے، کھینچنے کے بعد کچھ حساب لگاتے، کچھ اس میں مٹاتے، کچھ کو لمبی کچھ چھوٹی. پھر اس کے بعد ان کا کوئی علم تھا، کہتے کہ یہ تمہارا ستارہ ابھی گردش میں ہے، ہاں ابھی گردش میں مل نہیں رہا ہے، وہ بھی تھا. اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا تیرا. تیرا کس کو کہتے ہیں؟ بدشگونی، ہاں عام چیز ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر الیافت والترک. ایافہ اور ترک کی تعریف. ایافہ کس کو کہتے ہیں اور ترک کس کو کہتے ہیں، اس کا بیان، اس کی تعریف. بس انشاءاللہ باقی جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہو جائے گا اگلے میں، انشاءاللہ نیا باب بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. باب چل رہا تھا باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کی ایسی قسمیں جس کو لوگ جادو نہیں سمجھتے. اس باب میں اس قسم کی کئی چیزیں بیان کی. آخری چیز جو مصنف نے بیان کیا وہ یہ، ان من البیان لسحرا، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت ساری تقریریں اور لوگوں کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے کیا ہوتے ہیں؟ سحر، جادو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جادو بیاں. خطیب ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو اپنی زبان سے لوگوں پر جادو کر جاتا ہے. تو وہی ہے کہ کوئی نہایت فصاحت، بلاغت اور ایسے دھواں دھار تقریر کرتا ہے، بیان دیتا ہے کہ وہ بیان جو ہے لوگوں کے اندر ویسے ہی، لوگوں کی عقل، لوگوں کا دماغ، لوگوں کا مزاج ویسے ہی پھیر دیتا ہے جس طرح سے جادو کے ذریعے جادو پھیر دیتا ہے. پھر اس کے بعد مسائل چل رہے تھے. مسائل میں دو مسئلہ، پہلا اور دوسرا مسئلہ تو گزر چکا ہے. تیسرا مسئلہ ہے ان علم النجوم نوع من السحر. نجوم کا علم، یہ نجومی جو اپنا کرتب دکھلاتا ہے، نجومی بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ جادو ہے. اور علم نجوم بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا، سمجھو اس نے اتنا جادو کا حصہ حاصل کیا. دیکھیں یہاں علم نجوم سیکھنے سکھانے کو نبی علیہ السلام نے کیا قرار دیا ہے؟ سحر، جادو قرار دیا ہے. الرابعہ العقد مع النفس من ذلك. لوگ جادو نہیں سمجھتے، حالانکہ ایک جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ گرہ لگا کر کے یا پھونک مار کر کے گرہ لگانا، رسی پر، دھاگوں پر، کپڑوں پر. اور ہم نے تو سنا ہے کچھ لوگ زیادہ ترقی کر گئے تو وہ اس پر بھی لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہیں عورتوں کے بڑے بال مل جاتے ہیں تو اس پر بھی کیا کرتے ہیں، وہ گرہ لگاتے ہیں.
گرہ لگا کر کے اس پر پھونک مارنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا جادو ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علم النجوم نوع من السحر. آپ نے فرمایا کہ نجوم کا علم یعنی علم نجوم حاصل کرنا یہ بھی جادو ہے. آپ نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر. جس نے کوئی گرہ لگائی اور گرہ لگانے کے ساتھ پھونک مارا اس نے بھی سمجھو کہ کیا کیا؟ جادو کیا. دیکھیں یہاں گرہ لگا کر کے پھونک مارنے کو بھی جادو کہا گیا. اور یہی وہ گرہ میں پھونک مارنا وہ جادو ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور جس سے برابر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. چونکہ عام طور پر یہ دھندا جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں، گرہ میں رسی میں یا بالوں میں یا دھاگے میں گرہ لگا کر کے پھونک مارنا اور جادو کرنا یہ عورتیں زیادہ کرتی تھی، اسی لیے انہی کا تذکرہ کیا. ورنہ وہی عمل مرد بھی کرے گا تو وہ بھی شرک ہی ہوگا، وہ بھی جادو ہی ہوگا، اور جادو جو ہے شرک ہے. الخامسہ النمیمہ. النمیمۃ من ذالک. انہی قسموں میں سے چغل خوری بھی ہے، نمیمہ ہے. کتنی خطرناک چیز. کن چیزوں میں سے؟ وہ چیزیں جن کو لوگ وہ چیزیں جو جادو کی قسم ہیں لیکن لوگ ان کو جادو نہیں سمجھتے. چغل خور کو چغل برا تو سب سمجھتے ہیں لیکن چغل خوری کو کوئی جادو نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. وہ کیسے؟ اور ہمارے اور آپ کی بول چال میں بھی ذرا دیکھیں. کبھی ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہو، دو آدمی آپس میں دوست ہوں، 2-4 دن بیٹھا اور اس کو ایک سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور دونوں میں عداوت و دشمنی چغل خوری کر دی، دونوں میں پھوٹ پکڑ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اتنی دوستی تھی لیکن پتہ نہیں اس نے اپنا کون سا جادو چلا دیا. بالکل یہ عام بول چال. کس سے اس نے اپنا کیسا جادو چلا کہ ایک ہی دن میں پوری محبت جو ہے دشمنی میں تبدیل ہو گئی. تو اس سے چغل خوری کی بڑی مذمت ثابت ہوئی. لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. آپ نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ جس میں آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے تھے، 2 قبروانوں کو عذاب ہو رہا تھا، آپ کی سواری بدک اٹھی. آپ نے فرمایا لوگوں یہ دونوں قبر والے جو ہیں ان کو پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے اس قدر وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ ان کی چیخ پکار کو سن کر کے میری سواری بدک اٹھی. وما يعذبان فی کبیر. اور کوئی ایسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو. ایک تو کیا تھا؟ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ. ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا. چغل خوری کو جادو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح سے خفیہ طور پر سفلی علم کے ذریعے جادو کر کے لوگوں کو لوگوں کے پسند، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی محبت کو بدل دیا جا سکتا ہے،
تقریباً یہی کام کس کے ذریعے ہو جاتا ہے؟ نمیمہ، غیبت، چغل خوری کے ذریعے. اسی لیے چغل خوری کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا. السادسہ مسئلہ نمبر 6. جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے ان میں مسئلہ نمبر 6 جو ہے وہ آخر یہ ہے کہ ان من ذلک بعض الفصاحہ، بعض فصیح اور بلیغ بیان اور تقریریں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک قسم کی کیا ہوتی ہیں؟ جادو ہوتی ہیں. ان من البیان فصاحہ لسحرا، آپ نے سحر کا، جادو کا لفظ استعمال کیا. بیان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے. بیان کیا چیز ہے؟ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علمہ البیان بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. بیان کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے دل میں جو کچھ ہے، زبان سے جو اس کا اظہار ہوتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیان. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے انسان کو زبان دیا، ہم نے 2 ہونٹ دیے، اور انسان کو ہم نے بولنے کا طریقہ سکھلایا. علمہ البیان. اب بعض لوگ تو کسی سے کچھ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ سر کے اوپر سے چلا جائے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں تو ان کی باتوں کو لوگ بہت ہی زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر متاثر تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں برائیوں سے توبہ کر لیتے ہیں. زندگی میں ایک عجیب سا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیان. اب دیکھو اس کو ایک مثال دیتے ہیں. بعض بیان، ہر نہیں، بعض بیان کیا ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایسے ہم گاڑی سے روڈ پہ اترے کسی کام سے ایک سپر مارکیٹ میں جانے کے لیے، تو ایک گورا سفید نورانی چہرہ، اتنی لمبی داڑھی، سمجھے نا، وہ آیا دوڑا ہوا. شیخ صاحب السلام علیکم. سلام کیا. اب ہنس رہا ہے، اس کو جانتی بھی نہیں، کبھی میں نے شکل دیکھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کون صاحب بھائی، میں پہچان نہیں رہا ہوں. کہا کہ آپ نہیں پہچان رہے ہیں. کہا کہ اس شہر کا جو شراب کی سب سے بڑی دکان ہے اس کا میں سیلس مین کیا کہتے ہیں؟ ہاں سیلز ایگزیکٹو. ہاں جو کاؤنٹر پر بیچتا رہتا ہے، مارکیٹنگ نہیں. ہاں اچھا سیلس مین. ہاں سیلس مین. اللہ کہا میں ہوں. بڑی حیرت ہوئی، اتنا انقلاب. دیکھو ان من البیان للسحر، بعض بیان کیا ہوتے ہیں؟ وہ سحر. کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی ڈیوٹی تھی، لیلۃ القدر میں چھٹی مل گئی تھی ہمیں. دیکھو کہا کہ 15 سال تک وہاں بیٹھے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سمجھایا ہوگا، کتنے لوگوں نے ٹوکا ہوگا. کہا کہ رمضان کا کے مہینے میں برابر ہماری ڈیوٹی رات کو چل رہی تھی، دن کو تو نہیں، لیکن شب قدر کو ہماری چھٹی ہو گئی. یہ سوچ کر کہ سال بھر گناہ کرتے ہیں، چلو آج سال بھر کے گناہ ایک رات میں معاف ہو جائیں گے. کہا کہ وہاں پروگرام تھا، ایک کی تقریر ہوئی، 2 کی ہوئی، پھر آپ ابو ظبی سے آئے، آپ بیان کیے. تو کوئی بات بتائی اس نے. کہا وہ ایسی دل پر لگ گئی کہ وہیں سے میں توبہ کر کے صبح ہی جا کے کیا کر دیا؟ ڈیزائن دیا. کہا کہ اپنا سروس فنڈ بھی نہیں لیا، پاکستان گیا، وہاں 5 سال کام کیا.
اب پھر دوبارہ ملازمت کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اب کوئی حلال راستہ۔ میں نے کہا ذرا دیکھو، اس حدیث کو سننے کے بعد میں کہا یہ حدیث مجھے یاد آئی، ان من البیان لسحرا، بیان کو، تقریروں کو جادو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک انسان کے دماغ پھیرنے کے لیے طرح طرح کا جادو کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی اچھے یا برے انسان کی کوئی بات کسی پر آ جاتی ہے، دل پر ایسا اثر کر جاتا ہے وہ بیان کہ اسی سے اس کی زندگی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول تعریف کر رہے ہیں کیا؟ بھائی بعض خطابات، بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تعریف ہو رہی ہے، لیکن بیان خیر بھی ہوتا ہے اور بیان شر بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ایک انسان برائی کی دعوت دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اتنا لوگ اس کے بری غلط باتوں سے کتنے بھی دلیل دے، لیکن وہ گمراہ نہ کر سکے۔ لیکن وہی ایک انسان ہوگا اپنی بدعت، اپنے شرکی عقائد کی دعوت، کبھی ایسے سحر بیانی سے دے گا کہ سینکڑوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت سے گمراہی پر وہ موڑ دے رہا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ یعنی آپ مذمت بیان کر رہے ہیں، ان من البیان لسحرا، لوگوں ذرا ہوشیار رہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے بیانات جو ہوتے ہیں جادو ہوتے ہیں، لیکن جادو بیاں خطیب کے زبان سے کبھی باطل حق جو ہے باطل نہیں ہو سکتا، نہ باطل کبھی حق ہو سکتا۔ ان من البیان لسحر، آگے بات سمجھ میں؟ ایک مطلب یہ یہ تو مسائل تھے۔ اب اسی پر یہ باب ختم ہوا۔